لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مبدلا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ملتوار وقصر پڑھئے صلوات والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جو کے سفر لو صلوات والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين مصطفى دنیا والے دے غلام تو ہائی بات اونچا پڑھ لو مصطفیٰ آئے دنیا گج بج کے پڑھ لو مصطفیٰ آئے دنیا مصطفیٰ سارے کہہ دو رب کے سجدے خدایاں تو جنا دی گٹھڑی چک کے ٹر پیوں کبلی والے تو جنا دی چک کے تر پیوں حق تیرا دے پھر مائیاں بیلیاں حق تیرا دے پھر مائیاں بیلیاں مصطفیٰ سجدے خدایاں رب نے سانوں بخش دینا اے رب دی شان رب نے سانوں بخش دینا اے رب دی شان رب کے
حسنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شفیع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات مستر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علی باقی انتہائی واجب القدر میری استید زینت بادیش چمکے دفعہ چہرے علماء کرام میری سعادت تشریف فرمان ہے. میں تمام کے نام تو واقف نہیں مگر تمام دا بستبردار اللہ کریم تمام دے سائے سارے مسئلے کے قائم دائم رکھے. انتہائی واجب القدر معزز محترم سامعین کرام اجداء بنیزہ پروگرام سلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نکات وزیر جیسا تمام تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ کھڑیاں دے تمام احباب مشاغل مصطفیٰ نے اہتمام فرما کے بینوں اور احباب مل بیٹھ کر آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا اور حضور علیہ السلام نے ذکر سنت و موقع نصیب فرمایا. اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعائے سارے سارے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. سارے سارے سے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور خصوصاً مثال شعب شہید ناموس رسالت حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کریم آپ کے مزید درجات بلند فرمائے. میرے آقا علیہ السلام سے امت جمیع مرحومین آپ کے سارے ثواب استغفار کرنے ہیں خصوصاً محمد یونس رحمانی صاحب انہوں نے والدین جتنے بھی میرے آقا دے غلام تشریف فرماؤ جنہوں نے والدین حیات نے اللہ صحت بنی لمبی عمر عطا فرمائے. جنہوں پہ ٹر گئے نے اس نے فضل ثواب کے ساتھ کرنے ہیں اللہ انہوں نے بخشش فرما کے بلندی درجات فرمائے. بڑی ہی خوش قسمت ہو تسی بھی میں بھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کا اہتمام کر کے ایسی بیٹھے ہیں. رات کے 10 بجے کوئی اپنے گھر میں کوئی چوک کوئی بازار کھڑا ہو کے کسی دنیا دار کا ذکر کرتا ہے. کھڑیاں دے رہنے والوں اپنی قسمت ناز کریے کہ ایسی کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے یار کا ذکر کرنا ہے. کسی بھی دنیا دار محب کے سامنے خود محبوب کا ذکر کیا جاوے. کسی بھی دنیا دار محب کے سامنے خود محبوب کی تعریف کی جاوے. محب بڑا راضی ہوتا ہے گلہ میری یاد نہیں ہو رہی آنے ذکر میرے محبوب کا ہو رہے تعریف میرے مالی کی ہو رہی ہے. اگر دنیا دار محبوب کا ذکر کی تجاوے نے محب راضی ہوتا ہے. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہنا بنان والے مرگا محبوب کوئی نہیں کہ میرے نبی ورگا محبوب کوئی نہیں. جدو ذکر ہی نبیوں کے تاجدار کا کرا گے عرشاں والا خدا بھی راضی ہو جاوے گا تو سننا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاوے گا. میں تحریک دے تمام کارکنان خصوصاً بھائی محمد عبداللہ صاحب کا شکر گزار ہوں جنہاں کی وساطت تمام فتنان آپ احباب دے خوبصورت چہرہ دی زیارت واسطے حاضر ہوں. تو میری 3-4 دن تو طبیعت بھی نساز بخار سخت تو میں اس کے باوجود بھی آپ احباب دی زیارت واسطے حاضر ہو گیا. وعدہ کیتا تو میں وعدے دی وفا کرنے واسطے میں آپ احباب دی خدمت میں حاضر ہوں. تو چند گھڑیاں جو بھی نوکری پیش کرنا قبول کرے آجے. قرآن مجید فرقان حمیدی بڑے ہی مشہور و معروف ہیں. یہ بھی کو ہم لوگ سمجھ لگے تھے. قرآن مجید فرقان حمیدی تو آیا مقدسات کی دعوت کرنے دے شرف حاصل کی تھا. اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا مطلب تحقیق اللہ نے مومنین کے احسان فرمایا. بھئی آیت پاک کے اتنے حسن دسیا کہ اتنا بڑا دام ہو کہ اگر انسان چلا رہے تو نعمت بھی بہت بڑی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے آپ یہی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. فرمایا کہ اگر تسی اللہ کی نعمتوں میں شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے تعدد نہیں کر سکتے کیلکولیٹ نہیں کر سکتے بے شمار نعمتوں. مگر ادھر بھی اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر یہ بھی فرمایا کہ اے انسان میں تو دیکھیں وہاں سے آخر دیئے کہ تیرے احسان کی طرح
کہ میرے قرآن چ یہ نہیں فرمایا میں تینوں سنن واسطے کان دیتے نے تے تیرے تے احسان کیتا ہے. کہ میرے قرآن چ یہ نہیں فرمایا میں تینوں بولن واسطے زبان دیتی ہے تے تیرے تے احسان کیتا ہے. پر جب اللہ کے اپنے محبوب کی باری آ گئی نا تھوڑا جا اونچا یار بولو سبحان اللہ. ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ. جب اللہ کے اپنے محبوب کی باری آئی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا البتہ تحقیق اللہ نے مومنین کے احسان فرمایا گیا. اللہ کیا احسان ہے؟ فرمایا نعمت بڑی ہیں پر احسان نہیں جتلایا. جس اندر ایک اقبال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پر احسان نہیں جتلایا. فرمایا مومنوں توڑے دے احسان ہے کہ میں اپنا محبوب تونوں عطا فرما چھڑے. بھئی کوئی دنیا دار تو محبوب ہوئے کوئی حور دیکھنا نہیں وہی کو گوارا نہیں کرتا. میرے محبوب ہم کوئی دیکھ ہی لگے پر اللہ بھی اتنی رحمت اتنی کرم نوازی اتنا بڑا احسان ہے. فرمایا لوگوں میں اپنا محبوب عطائے تو ہنوں کر چھڑے گئے. جڑے محبوب واسطے میں ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے وہ محبوب میں تو ہنوں دے چھڑ جاتے. حاضرین محتشم کوئی نبی کسی محلے کا نبی ہے کوئی کسی خاص علاقے کا نبی ہے کوئی کسی شہر کا نبی کسی طبقے سے برادری کا نبی کوئی کسی ملک کا نبی. پر جدو آئی نا اپنے محبوب کی نبوت رسالت دی باری قرآن کی نام کرا بھائی اچھا بولو وانی چل بنا کے رکھو بھئی ہاتھ چوکتے بولو سبحان اللہ. بلند آواز نہ بولو سبحان اللہ. میں زمین اندر اونچا کرنا بولو سبحان اللہ. میرے نبی دے بلاوے نہ لائے دے جنہوں سائیاں قبول نہیں کیتا اپنے گھر بھی بیٹھے مصطفیٰ دے ذکر چ بس کوئی یاد ہے جنہوں حسین دے نام جانا آپ حسن فرما رہے ہیں. میں اکثر عرض کرنا میرے سائیں حضور کی بلائے عالم حضور تاجدار چولہ شریف عالمی مبلغ اسلام پاسبان مسلک حضور مجدد الفسانی الشیخ السید یوسف المشایخ پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب گیلانی مجددی رحمت اللہ علیہ میرے سائنہ اکثر ارشاد فرماتے سن کہ اسی کعبے دا طواف کا کریے تے پاکستانی ایک وڈیری جی مائیے منہ کعبے وال کیتا ہے تے اچھی اچھی پہ کہتی ربا میں نے بخش سے چنگا رہ جائے گا. سبحان اللہ. کوئی لبیک اللہم لبیک کوئی قرآن دی آیت کوئی حضور دے درود و سلام دے نغمے یہ مائی دی عشق دی اپنی رمز بن گئے تے نالے کعبے وال منہ کیتا ہے نالے طواف کر لیے نالے گھوم دیے تنالی اچھی اچھی کہتی ربا میں نے بخش دے چنگا رہ جائے گا وے ربا میں نے بخش دے چنگا رہ جائے گا. تنالی نہ پائی نے کو بھی ماری تو ان کے دن چھوٹ کر ان دے گھر وچ آ کے انہوں نے تڑے لگانی ہے نہیں ان دوروں انہیں تیرے سے بلایا ہے تے مائی نے چیخ نکل کے گیا تے رو کے کہنے کی کہا تے کہ ربا جے بخشنا نہیں تیری دوروں اتنے بلایا کیسے واسطے کھڑیاں والے میرے آقا بلا بھی انہوں نے جنہوں قبول کر رہے ہیں اور جنہیں جنہیں دل چ ایک خیال ہے نا کہ اپنی مرضی نہ لایا وہ زبان پہ تالا لوڑ کے تے جی تاکید ہے حسین تے نانے تے بلاوے نہ لایا تو وہ ہاتھ چکنے کے پتا ہے بولے سبحان اللہ. مطلب کہ بولو ذرا سبحان اللہ بولو چلو سبحان اللہ. پروردگار نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ سارے لوگ
فرمایا میرا رسول ساری کائنات کا رسول ہے، سارے جہانوں کی رحمت ہے۔ پر انسان دی باری یہ بھی فرمایا لقد من اللہ علی الناس، یہ بھی فرمایا لقد من اللہ علی العالمین، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ صرف مومنہ پہ احسان ہے۔ فرمایا میرے یار کی قدر سارے نہیں کرنی، قدر مومنہ پہ کرنی ہے، تے احسان بھی مومنہ پہ کیتا ہے۔ تمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قدر نبی کا، قدر نبی کا سونے کا قدر سمار جانتا ہے، لوہے کا قدر لوہار جانتا ہے، مدینے والے کا قدر کملی والے کا سچا یار جانتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہم پہلے سناوا کہ مصطفیٰ کے صحابہ یار کی قدر کیویں کردے نے۔ یاد رکھنا ایک جملہ، رب کعبہ دی قسم کھا کے کہتا کوئی بھی قیمتی چیز کسی بے قدرے دے ہتھے لگ جائے تے اپنی قیمت کھو دیندی ہے۔ پھر دہرا رہا جملہ، کوئی بھی قیمتی چیز کسی بے قدرے دے ہتھے لگے تے اپنی قیمت کھو دیندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی یوسف علیہ السلام بڑے قیمتی، پر یوسف علیہ السلام دے بھائیوں نے چند کھوٹے سے کیا ہے کہ بس یوسف کو فروخت کر دیتا۔ حضرت غلام رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوسف کی قیمت تھوڑی لگی بے قدرہ دے ہتھے لگے نے۔ فرماتے ہیں جے کدے بیچن والا یعقوب ہوندے تے خریدن والی اماں زلیخا ہوندی۔ جے یعقوب کریندہ قیمت تے مول زلیخا دیندی، ایک ایک دید تے بدلے اپنی جان ہو پیش کر دیتی۔ پتہ چلا کوئی قیمتی چیز کسی بے قدرے سے لگے تے اپنی قیمت کھو دیندی ہے۔ فرمایا میرا محبوب رسول ساری کائنات دا رحمت سارے جہانوں واسطے، پر احسان صرف مومنہ پہ۔ ایک میٹھی بخاری دی حدیث پاک سناواں کہ مصطفیٰ دے صحابہ یار دی قدر کیویں کردے نے۔ حدیث پاک چاہتا ہے کہ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 یا 1500 صحابوں میں ایک مقام حدیبیہ تے آئے نا۔ میرے آقا نے تو حضور صحابہ نے عمرہ یا حج دے احرام کر تے کفار مکہ دے خیال ہے کہ محمد ابن عبداللہ دے سارے صحابی لڑائی واسطے آئے ہیں، جنگ واسطے آئے ہیں، تے دل جو خیال ہے اسی بھی تیاری کر گئے۔ انہاں کافر نے اپنا نمائندہ حضرت سیدنا عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بلایا، مجھے کلمہ نہیں پڑھے آپ نے، تے کہنے لگے عروہ جا مقام حدیبیہ تے کہ جا کے مسلمانوں کی جاسوسی کر کے آ، مسلمانوں کا راز لے کے آ، انہاں دا بھید لے کے آ کہ انہاں کو اسلحہ کتنا تعداد کتنی ہے، طاقت و قوت کتنی، پھر اس کے مطابق آپ اپنی تیاری کریے۔ حضرت سیدنا عروہ ابن مسعود فرماتے تو میں چلے چلے تو مقام حدیبیہ تے آیا نا، فرماتے میں آگے میں ایک جگہ پہ لوگوں کا ہجوم ہے، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں، بھی حضور 1400-1500 بندہ ایک جگہ تے جمع ہوا ہے تے دھکے بج گئے، اس دل وچ خیال ہے پتہ نہیں کی ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا عروہ ابن مسعود نے کسی کو پوچھا کہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ انہیں کہا تیروں نہیں پتہ حسین نانا جان وضو فرما رہے ہیں، سرکار قربہ پاک فرما جب میں تھوڑا جا گیا کہ میں کہتا میں حیران ہی رہ گیا، حضور وضو فرما رہے ہیں کہ میرے آقا کلی مبارک فرما دے نا، کہ کلی مبارک لگے تو پانی مبارک آپ نے دانے مبارک تو زمین پہ گرا دے رہے، پانی زمین پہ نہیں گرتا، یاد صحابہ تھلے اپنے ہاتھ کر لیتے رہے، میرے آقا نے اپنا چہرہ انور دھوندے رہے، پانی زمین پہ نہیں گرتا، یاد صحابہ تھلے ہاتھ کر لیتے رہے۔ بخاری جاندہ نہیں جاتا ہے جب صحابہ جو جنگ چلے جائے گی اس بات میں وضو تو پانی حاصل کرنا واسطے دھکے دیتے تھے،
یا تے وضو دا پانی مینوں مل جائے تے جے سانوں وضو دا پانی مل جائے پتہ کی کردا ہے سبحان اللہ اپنے چہرے تے ملدے اپنے جسم تے ملدے نہ عروہ نے گنتی کی تے نہ اصل دا پتہ کیتا واپس مکے آ گیا کافر کہنے کہ عروہ نفس کی میری تیاری کریے کہ عروہ ابن مسعود فرمان لگا کافر دے میری منو مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرے آج کافر کہنے لگے انہوں کی تعداد زیادہ ہے عروہ فرمان لگے تعداد تھوڑی ہے پر تسی لڑ نہیں سکتے کافر کہنے لگے پھر اصلہ کو قائم گا عروہ فرمان لگے اصلہ تو ہے ہی کوئی نہیں پر تسی لڑ نہیں سکتے کافر کہنے لگے عروہ تصدیق بجائے پردہ ساتھائے گلہ پیا محمد یہ گلہ تصدیق بجائے عروہ ابن مسعود فرمان لگے کافروں میں بڑے بادشاہ کے دربارہ بھی چکے آؤں بڑے وزیرہ مل گئے آؤں بڑے چوکریاں مل گئے آؤں بڑے مالدارہ مل گئے آؤں میں کہتے کسے جنہیں جو غلام نہیں رکھے جنہیں جو محمد غلام رہے کہنے لگی رکھے آئی عروہ کہنے لگا کافروں میں اکھی میں اختیار آؤں انہوں نے نبی وضو کر جائے پانی کا قدر زمین نہیں گرنے دے تھلی اپنے ہاتھ کر لیتے کافر کہنے لگے عروہ تیری مت ماری گئی ہے ان وچ نالن والی کڑی بات ہے ایویں کیا ڈرائی جانا ہے عروہ فرمان لگا کافروں تسی لڑ نہیں سکتے جڑے اپنے نبی دے وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دے انہاں یاد دا خون ضرور ڈگن دینا صحابہ یار کی قدر ہی ہمیں کر رہے ہیں اچھا بولو سبحان اللہ جی بسم اللہ کیا بچتا ختم کر دیئے حاضرین محتشم اور یار کی قدر ہی ہمیں کر رہے ہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے قدر پانی دا قدر پانی دا وہی مچھلی جانے یا جانے محبی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی ماشاءاللہ ایک محبوب کی قدر کر رہے ہیں فرمایا میرا محبوب رسول ساری کائنات رحمت سارے پر احسان سارے تیرے کیتا احسان صرف مومنہ تک کیتا ہے احسان صرف مومنہ تک کیتا ہے حاضرین محتشم یعنی کی احسان ہے فرمانی زبان صفی میں رسول اللہ وہ محبوب تو انہوں تا فرما چلے جب آگے محبوب دی آمد دیواری بس جلدی جلدی پانچ منٹ ختم کر رہے ہیں جب آگے محبوب دی آمد دیواری کون ہے دیوالی کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دادے ابراہیم کی دعا ایک الفاظ کا نزول میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا عیسیٰ علیہ السلام کی خوش خبر اپنی ماں آمنہ کے خواب جانے میری ماں دیکھ بھی رہی ہے
کہ وہ کہنے ابراہیم کی دعا میں کہنے عیسیٰ کی خوشخبری تے کہنے سیدہ آمنہ پاک دے خاور ہے جو تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بیت اللہ شریف بنایا ارد کی تیارہ تیرا گھر بن گیا میں اپنے گھر جاؤں فرمائی ابراہیم میرا گھر بڑا سونا بنائی تھی کچھ مانگے میں تنوں عطا کر رہا ہوں اس کے لئے اللہ کے نبی ابراہیم نے ایک دعا کی دے ربنا وبعث فیہم رسولا حضور دعا کرنے والا خلیل اللہ ہے خلیل سامنے دعا کی تجاری کو بیت اللہ ہے جب اگے دعا کی تجاری کو آپ اللہ ہے جنہوں دعا وچ منگیا جا رہا ہے محمد رسول اللہ علماء کرام تشریف فرمانے ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں کعبے کے سامنے منگیا ہے جنابوں کو منگیا تو منگیا میرے نبی کو کہ خلیل کی دعا ہزارہ سال بعد قبول ہوئی خلیل کی دعا ہزارہ سال بعد قبول ہوئی اسے اپنے خلیل کی دعا ہزارہ نہ تصور سبحان اللہ یا رب جتنا اونچا بولے کونی کبھی اپنے حبیب نے مقبول کر رہا سبحان اللہ مشکل کے مسئلہ کے جانا کون ہے ہماری صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر تشریف فرمانے جمعہ مبارک دا خطبہ ارشاد فرما رہے حدیث پاک ہے جانا قام اعرابی فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نا عربی کھڑے ہوئے ایک صحابی کھڑے ہوئے تو کس پینڈ دے رہن والے کھڑے ہو گئے نا بڑے دھیمے نے انداز کر یا رسول اللہ صحابی نے کیا کیا میں نے کہہ رہا حدیث الفاظ نے صحابی نے کیا کیا اونچا بولو ہاتھ کرتے صحابی نے کیا کیا انانا پکاوا قبر چلتا مارے کا صحابی نے کیا کیا میرا تو ایمان کا صحابی کر رہے ہو گے سنا کی جنہوں چاہے ککھ نہ دے جنہیں کو چاہے اگلا بھی لے لے انہوں پوچھن والا صحابی نے کہتا جی میں رات کو منگا تے خیر نام
میں منگنا اپنے محبوب کو لو ادھر میری یاد رب ہل جانے دے ادھر رب نے یاد کی پوریاں کر دیتی ہیں صحابہ نے جدوں بھی کوئی لوڑ نہیں تھی وہ میرے نبی پہ آ جاتے ہیں آج کہتے ہیں تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا گل لا کے کوچی کملی نو لجپالا کرم کما چھڈیا مینوں منگنا پیا نہیں در در تو ایسا خیر سخی نے پا چھڈیا تے میرا دیوان رب جوڑ کے کہندے ہو کہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے جگہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے حامی بے نساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے کیونکہ بارگاہ ایسی ہے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کے بعد نہ پوچھ تاجدار بریلی رحمت اللہ نے فرماتے نے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں حضرت روح طرف اٹھی فرماتے نے وہی ناب جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے بعد خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے حاضی نمودشم ایویں دی بار گئے ایویں دی بار گئے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ دی گلی وچ آ رہے سبحان اللہ حاضر بھائی جان بیٹے مدینے دے لوگوں کو اکٹھا کر کے نا تے حاضر بھائی دی سخاوت دی گلاں کر سنوان تے آواز میرے ایمان دے کاناں وچ بیٹھ گئی تے دل کو خیال آیا شاید میرے نانے لوگ تے گلاں گہرا نہیں ہو سبحان اللہ اپنا حاضر بھائی دے بیٹے دے کول تشریف رکھ کے رہے تے آگے فرما لگے ذرا مینوں دسو تہاڈا باپ کتنا کو سخی ہو کہنے لگے جی میرے باپ اتنا سخی میرے بابے کی حویلی دے 10 دروازے نے منگتا ایک دروازے کو آ کے منگے میرا باپ خیرات دیندا ہے وہ ہوئی منگتا دوسرے دروازے پہ آوے میرا باپ خیرات دیندا ہے حتیٰ کہ ایک کو منگتا 10 دروازے کو آ کے منگے نا میرا بابا جھٹکدا نہیں انہوں خیرات دیندا ہے اتنا سخی تے حسین دی لگا کہ یہ تے مولا علی دا ہے سبحان اللہ میرے آقا حسین فرماتے کہ میرا باپ تو کنجوس ہی بڑا ہے سبحان اللہ کیا بات حیدر اکھاں پھٹ گئی ہوندی کہتا کہ میرے بابے تو شہرت نہیں بڑی ہے تے میرے امام فرمانے کہ کنجوس ہی بڑا ہے تیرے بابے دی حویلی دے 10 دروازے نے منگتا پہلے دروازے کو منگے تے انہاں تھوڑا دیندا ہے تجھے بوئے تے آنا پہ جاتا ہے پھر انہاں تھوڑا دیندا ہے انہوں دوسرے بوئے تے آنا پیندا ہے تیرا باپ کنجوس ہی بڑا ہے انہاں تھوڑا دیندا ہے تیرے بابے دے دروازے مک جاندے نے منگتے دی مانگ نہیں مکدی تے حتیٰ تیرا پتر کہنا کہ دس کر سخی کون ہے سخی کون ہے تے میرے امام فرمان لگے میرا نانا مدینے والا بڑا سخی ہے حضرت بھائی کا پتر کہنے لگا یا میرے مولا حسین فرمان لگے تیرے بابے دی حویلی دے 10 دروازے نے منگتے دی مانگ نہیں مکدی تیرے بابے دے دروازے مک جاندے نے پر میرے نانے دا ایک پورا ہے جنوں ایک بار خیرات مل جاندی ہے تجھے بھول جان دی موری نہیں
جہانی صحیح کنگال نہیں ہوندے میرے سائیں کی بلادہ تاجدار جوشی اکثر فرماتے تھے کہ مال نہ ہونا کمال نہیں ان دی رات خرچ کرنا کمال ہے سبحان اللہ بھئی جب تسی یہ نہ کہ پیاسی صاحب موضوع کو بڑی دور ہوگی نہیں کرتے مسجد کی گل سنا دیں سبحان اللہ کچھ بولو یار سبحان اللہ ایک دن اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی دور وال جا رہے سبحان اللہ وہ تو جا کے تے اپنے رب نال ہم کلام ہوتے ہیں سبحان اللہ اللہ کا کلام سماعت کرتے ہیں کہ یہ تو کلام سننے تو دل خیال آتا ہے موسیٰ جن دی آواز یہ نہیں سنی ہو آپ کے لب سنا ہوئے گا وہ آپ کتنا تو سنا ہوئے گا ایک دن کوئی دور تے جا رہے تے رستے میں چلا آپ نے خود ہی ملے آپ تے کہنے کا حضور ایک دن کھانا سے تھوڑا جب مل جاتے بڑے بڑے دن فاقی میں تو گزار دینا حضور کو سینہ اللہ کے بارے میں جانے تو آج میری سفارش کروں کہ میری زندگی دا جتنا ریزن ہے ایک بار ہی میرا ہوتا فرما دے میں راجے کے دیکھا ماں جب تو موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ آئے نا تے عرض کی آنا میرا غلام ہے تے کہہ رہے کہ میری زندگی دا سارا ریزن میں نبی کباری ادا کر دو اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تیری سفارش قبول کر لی کہ سارا ریزن کو دینے کا زندگی کا جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے لیکن اب دل بڑا مغموم ہو گیا ان کو تھوڑا جا رہے سکے چند دن گزارا ہوئے گا تو کہنا بڑا دکھی ہو کہ عبادت کی کرے گا نظر کے نسارا ایک ہوا گلا رہے ہیں چند دن بعد جب اتھا گزر ہو جانا تو دیکھا وہ بندہ بھی موجود ہے اتھے دیگا بھی پکیاں نے لنگر چل رہا ہے لوگ آئی جا رہا ہے دکھائی جا رہا ہے سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہیں تو ہے تھوڑا جماعت سے اتنے زیادہ دیگر کا لنگر کا کتھوں آ گیا جو کو حضور دیا دیا زگی دیا اللہ مدنی زگی تھوڑا جا کتا سی اتنا زیادہ مال کتھوں آ گیا آواز موسیٰ علیہ السلام تیرا امتی بڑا سیانہ نکلے آئے تو ساری زندگی کری جب روک دیتا اور دل چکے آلے آیا ایک ایک دل کھانا لگا آخر اللہ ہوتے کیا ہونا میں انہیں بندے کی تقسیم کر دیا فرمائے موسیٰ علیہ السلام انہیں میری مخلوق کی چکر دیتا لہذا انہیں میرے قرض دے دیتا میں ہور دیتا انہیں وہی بڑھ دیتا میں ہور کوتا دیتا انہیں وہی بڑھ دیتا میں ہور کوتا دیتا انہیں وہی بڑھ دیتا فرمائے موسیٰ علیہ السلام تیرا امتی بڑا سیانہ ہے میں دیتی جا رہا ہوں دیتی جا رہا جڑی بار گئی میرے نبی دی ہوئے سبحان اللہ جڑی بار گئی میرے نبی دی ہوئے سبحان میرے نبی دی بار گئی صحابی کھڑے تھے یا رسول اللہ بارش عطا فرما سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابراہیم خلیل کی دعا ہے ادھر میرے نبی دی دعا دی شان حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک کے راوی نے فرماتے میرے آقا نے یہ دو والے سونے سے گورے والے ہاتھ اٹھائے نا سبحان اللہ وہ دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ کھا وہ بھی کافر جیڑا وکھا کے فرماتے سورج اپنی آب و تاب نے پوری دنیا کے چمڑے گرمی کو کھیر دے میرے آقا نے اپنے جو دو والے ہاتھ اٹھائے نا کہ جب مدینے دے آسے پاسے پہاڑ ہیں نا ان میں کالے کالے بندر آ گئے سبحان اللہ حدیث پاک کہتا جب میرے آقا نبی پر نیچے تشریف رکھ نہیں گیا اتنی تیز بارش بس نبی دی نے کھجور کے پتے اپنی چھت پہ بگڑے گئے مصطفیٰ دی مصطفیٰ دی داڑھی مبارک چمانی کے قطرات میں بڑھ رہے ہیں اگلا ہفتہ آ گیا سارا ہفتہ ہو گیا میرے نبی دی مغیر بارش نہیں مسلمانوں کو ابراہیم کی دعا یہ میرے نبی کی دعا میرے نبی نے فرمایا میں اپنے نبی ابراہیم کی دعا عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبریاں اپنی ماں آمنہ کے خواب مسلمانوں مصطفیٰ کا میلاد ہو گیا جس کو غمی گھڑی
چمکا طیبہ کا چاند، اس دل فروز سعد کے لاکھوں سلام، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اس نے فارس نظر